بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے۔ مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب آج پرائم منسٹر سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ کافی دنوں سے یہ ایک ملک میں جو صورتحال چل رہی تھی سیاسی، اپوزیشن نے جو عدم اعتماد کی تحریک چلائی تھی، بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑی حکومتی لیول پہ بھی، اور ان کو اپوزیشن کو بھی بہت سے معاملات سے گزرنا پڑا۔ آج شہباز شریف صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر 23واں پرائم منسٹر آف پاکستان کا حلف انہوں نے اٹھا لیا۔ تو اس وقت ہم بات کریں گے، رہنما آمنہ عقل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، جو رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ کی، جو بہاولپور سے بلانگ کرتی ہیں۔ ان سے کچھ آج بات کریں گے اس حوالے سے، اس طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو اس طرح کے حالات ہیں، اور جو یہ اکٹھ ہوا ہے پی ڈی ایم کی صورت میں مختلف جماعتوں کا، کیا یہ ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے، ملک کو سنواریں گے، ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے؟ ویسے تو آج سننے میں آیا ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی بہت کم ہوئی ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اعلانات کیے ہیں 10% انہوں نے سیلریاں بڑھا دی ہیں، پینشنر کی جو پینشن ہے وہ بھی 10% بڑھا دی ہے۔ پہلا اعلان تو دی بیسٹ ہے، اچھا لگ رہا ہے، اور عوام بھی اس سے انتہائی مطمئن اور خوش نظر آ رہی ہے۔ تو آمنہ عقل صاحبہ سے بات کریں گے، جو مسلم لیگ نون کی سرگرم کارکن ہیں، بہاولپور سے بلانگ کرتی ہے۔ ہیلو، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آمنہ عقل صاحبہ؟ آپ خیریت سے اللہ کا ٹھیک ہیں؟ شکر۔ نیوز لائن ڈیجیٹل سے ہم آپ کو لائن پہ ہم نے لیا ہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر 23ویں پرائم منسٹر بنے ہیں، جو مسلم لیگ نون سے ہیں۔ تو اس کی سب سے پہلے تو آپ مبارکباد ماشاء اللہ، سے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، جو سیاسی عدم استحکام ملک میں رہا ہے، اس کے بعد یہ جو تحریک عدم اعتماد تھی، بہت مشکل کٹھن مراحل سے گزر کر یہ کامیابی کی طرف گئی ہے، اور آج پرائم منسٹر سلیکٹ ہوئے ہیں۔ اس پہ آپ کو مبارکباد بھی ہے۔ اور دوسرا، یہ جو ملکی صورتحال چل رہی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کیا اس پہ قابو پایا جا سکے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ شکر الحمدللہ کہ ہماری اس حکومت سے جان چھٹی جس نے اتنی بے روزگاری کی، مہنگائی کی، اور بے انتہا پریشانیاں، غریب تو کیا جو میڈیوکر تھا اس کی زندگی بھی بے حد بدتر ہو گئی۔ اور اس میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ جتنے بھی لوگ تھے جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کے لیے تو اپنے نہ وہ کسی سے قرض مانگ سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو اپنا حال بتا سکتے ہیں۔ تو ہر ایک نے بہت ایک مشکل دور، وہ جو 3 سال 7 ماہ 23 دن ہیں، وہ جس طرح سے ہر ایک نے گزارے ہیں، وہ ان لوگوں کو ہی پتا ہے۔ تو غریب تو کیا جو میڈیوکر تھا وہ بھی ایک شدید غریب طبقے میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس مہنگائی پر قابو پانا آسان تو نہیں ہے، جی جی، صورتحال سے باہر نکلنا کوئی ایک دن کا کام بھی نہیں ہے، مگر ہمیں یہ یقین ضرور ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے صرف 4 گھنٹے کی نیند مشکل سے لی ہے اور مسلسل کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، 20 گھنٹے، 18 گھنٹے کام کرنے والا انسان، پاکستان کے لیے دن رات ایک کرنے والا انسان، وہ اس سے ہمیں اتنی ہوپ ہے کہ وہ اس پاکستان کو بچائے گا ضرور۔ تو یہ اس کی گواہ پوری عوام ہے، پاکستان کے تمام لوگ ہیں کہ اور یہ پنجاب کی شکل نکالی، اس کو تبدیل کیا۔ آج پوری دنیا میں جو لاہور ہے، جو ملتان ہے، جو پروجیکٹس، جو چیزیں، جو ہمارے موٹر ویز بنائے گئے، جو پروجیکٹس لگائے گئے، ان کی مثالیں نہیں ملتی۔ تو شہباز شریف صاحب کی جو انتھک محنت ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو جب وہ اتنا سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ سوچیں ایک پرائم منسٹر کے طور پہ وہ کیا کیا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ جی بالکل، یہ ٹائم بہت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور بد امنی جس طرح پھیلی ہوئی ہے ملک میں، اس کو کنٹرول کرنے کے جی، اس کے لیے لیے آپ کو معذرت میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا، یہ عمران خان صاحب ہی ہیں
کیونکہ انہوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں اور ہمارا کچھ اس میں میڈیا کا کردار کہیں پر تھوڑا سا آ جاتا ہے، جن کو خریدا جاتا ہے، جو کہ لوگوں کو یقین دہانیاں کرا دیتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ سچا ہے، امین ہے، صادق ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ انسان جو ہے وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر اپنی ساری چیزیں چلا رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ایلیٹ کلاس جس کو ویسے ہی پیسے کی کمی نہیں ہے، جن کے گھروں پہ پہلے ہی مطلب کوئی پیسے کی ریل پیل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب کے سب سپورٹرز ان کے نکلتے ہیں نا۔ باقی جو عوام ہے، جو غریب ہے، ان بیچاروں کو پوچھیں کہ ان کے گھروں کے کیا حالات ہیں، ان کے چولہے بند ہوئے، انہوں نے پریشانی اٹھائی۔ ہر کاروبار یا ہر بزنس کو افیکٹ ہوا ہے اس کے دور میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنی آمدنیاں اس نے اکٹھے، کتنے کہاں کہاں جا کر کٹورا نہیں لے کر گیا یہ بندہ۔ تو آپ لوگ خود اس چیز کے گواہ ہیں کہ ایک ایک ملک سے اس نے قرضہ مانگا، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، اسٹیٹ بینک کو خود اس نے بیچا، ٹھیک ہے، کوئی کبھی رکھتا ہے اپنے بینک کو گروی، ان کا انہوں نے لگایا جو ہے فائنانس سیکٹری۔ تو جب ہر چیز اب یہ آئی ایم ایف کی مرضی سے کرتا تھا، اب اس وقت امریکہ کے خط ہمیں کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہمیں کس چیز پہ بلیک میل کیا جا رہا ہے، غلط چیزوں پہ شہباز شریف صاحب کو اور باقی سب لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ گمراہی کے نئے نئے طریقے اس بندے کو آتے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر لو۔ اگر اتنی ہی محنت 4 سال میں یہ انسان اس ملک کی ترقی کے لیے لگا دیتا نا، جتنی اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگائی ہے، اس میں یہ بہت سارے اچھے پروڈکٹیو کام کر سکتا تھا، مگر اس کا دماغ چلتا ہی نیگیٹو ہے، نیگیٹو چیزوں میں ہی کام کیے ہیں، پازیٹیو کوئی کام، ایک بھی کام نہیں۔ مجھے ایک لسٹ کچھ دن پہلے سامنے آئی کہ جی کسی پی ٹی آئی سپورٹر نے لکھا ہوا تھا یہ کام جو ہے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں کیے۔ کیسے لوگ ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ سارے پروجیکٹس جو نواز شریف صاحب نے شروع کیے تھے ان کے اوپر اپنی تختیاں لگانے سے وہ کام ان کے نہیں ہو جاتے۔ تو جس بندے نے کوئی کام کیا ہی نہیں ہے، وہ بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے کوئی کام کیا ہے؟ سوائے غلط الزاموں میں اس کو پکڑوا اس کو پکڑوا، روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں رات کے 12 بجے جا کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے ڈل سکتے تھے، عدالتیں لگ سکتی تھی۔ ہمارے عدالت لگی، اگر ہم نے کسی چیز پہ ریکویسٹ کی اور عدالت نے کوئی صحیح فیصلہ دے دیا تو بہت تکلیف ہوئی محترم کو۔ تو باتیں یہ ہے کہ یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اب آگے چلیں گی انشاءاللہ تعالی، اور لوگ دیکھیں گے، عوام اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ان کے سامنے کھل کر آئے گا، مگر پھر بھی کچھ لوگ اندھی تقلید پر چلتے ہیں تو ان کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ مگر اس ٹائم میں جتنا کچھ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ ڈیلیور کر سکیں گے پاکستان کے لیے کریں گے، یہ ہمیں بہت ہائی ہوپ ہے۔ باقی ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کھڑے ہیں، نواز شریف صاحب کا جو ویژن ہے وہ بہت براڈ ہے، وہ سب لوگ، میری پیاری لیڈر میم مریم نواز، وہ ہر قدم پر ساتھ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کے، حمزہ صاحب کے، نواز شریف صاحب کے۔ وہ اپنی والدہ کی کیمپین سے شروع ہوئی تھی اور یقین جانیے انہوں نے ایک دن سکھ کا نہیں دیکھا ہے۔ اپنی والدہ کی وفات، اس کے بعد یہاں پر قید، اس کے بعد اپنے چاچو کو، اپنے باپ والد کو، اپنے کزن کو، سب کو انہوں نے جیلوں میں دیکھا، خود رہی، کتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں سب فیملی نے۔ اس کے بعد اپنے ہمارے پی ایم ایل این کے کس کس بندے کو اٹھا کر غلط الزامات میں نہیں ڈالا گیا، لیکن اب الحمدللہ چیزیں بھی کلیئر ہوں گی، اور کسی پر ایک بھی کوئی ثبوت، کوئی بھی ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا کہ کوئی بھی مجرم تھا ان میں سے۔ تو میڈم کیا نواز شریف صاحب واپس آئیں گے، کیا کہتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ ضرور آئیں گے۔ ایک میری بات سنیں، اگر آپ کے گھر کا بھی بندہ ہو نا، آپ ایک ذاتی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی ان کی فیور یا کسی چیز میں بات کر رہی ہوں، میں ایک ذاتی بات کر رہی ہوں، اللہ پاک ان کو صحت اور زندگی دے۔ وہ اگر ان کو جیل بھی ہونی ہوتی اور وہ حکومت پی ٹی آئی کی بھی ہوتی نا، وہ تب بھی آتے، وہ ابھی بھی آئیں گے۔ مگر بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہو نا کہ اندھا انتقام چل رہا ہے، صرف ذبح کرنے کے لیے ہر ایک کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو کم از کم کوئی بھی انسان اس کو تو
آپ نے خود دیکھا کہ ان کی بیگم کس طرح سے دنیا سے گئیں، کہ ان پر بھی کتنے مذاق کیے جاتے تھے، کتنی باتیں بنائی گئیں، جھوٹا کہا گیا، اس بیماری کو جھوٹا کہا گیا، ان کی وفات پہ کتنے ان لوگوں نے بہتان لگائے. کیا کچھ اس پارٹی نے گندگی نہیں پھیلائی؟ پھر اس کے بعد جون صاحب وہ مطلب کسی کو مر کر ہی اپنی بیماری کا یقین دلانا ہوتا ہے؟ کیا یہ غلط نہیں ہے کہ آپ نواز شریف صاحب کی بیماری کو ہر روز کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، اور اگر وہ آئیں گے تو بھی ان کے لیے غلط آپ الزامات لگاؤ گے، وہ نہیں آئیں گے تو بھی الزامات لگاؤ گے؟ تو یہ جو غلط اور گندگی اور بہتان بازی کا ایک طوفان اس گورنمنٹ نے، اس عمران خان نے شروع کیا ہے نا، اس کو تو ختم ہونا چاہیے کم از کم. کیا طبیعت اب ٹھیک ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی؟ وہ تھوڑے بہتر تو ہوئے ہیں الحمدللہ کافی ٹائم سے، لیکن ابھی بھی ڈاکٹرز نے ان کو الاؤ تو نہیں کیا ہے، لیکن انشاءاللہ جیسے ہی ان کو الاؤ ہوگا وہ ضرور آئیں گے پاکستان. اور وہ انہوں نے چاہے دوسری حکومت تھی پی ٹی آئی کی، تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ آئیں گے، اور آج بھی ان کا یہی کہنا ہے، کیونکہ اپنا ملک کون چھوڑتا ہے؟ جی جی. وہ کیوں نہیں اپنے گھر اور اپنے ملک میں آئیں گے؟ تو میں کیا دیکھتے ہیں آپ کہ یہ جو اتحاد بنا ہے آپ کا پی ڈی ایم کے حوالے سے، جس میں ایم کیو ایم کو بھی شامل کیا گیا، تو آج ایم کیو ایم کے جو وسیم اختر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارا ذکر نہیں کیا گیا، سپیچ کی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. تو کیا اتحاد مزید کنٹینیو رہے گا، چلتا نظر آتا ہے آپ کو لانگ ٹرم؟ انشاءاللہ اتحاد رہے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو نیچر ہے نا وہ بہت ہی زیادہ دوستانہ ہے. وہ ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، کیونکہ ایک تو انہوں نے اپنی تقریر میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم سب ساتھ چلیں گے. پی ڈی ایم بنائی بھی ساتھ کے لیے تھی، کیونکہ جتنا بحران اس وقت پاکستان میں آ چکا ہے نا، وہ سب مل کر ہی چلیں گے تو اس کو کور اپ کیا جا سکتا ہے. کسی ایک سنگل انڈیویجول کی ایفرٹ سے سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ سب لوگ مل کر ہی چلیں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی یا اب ایک دوسرے پر. اور کبھی بھی میں نے اتنے اپنی زندگی کے لائف ٹینور میں نہیں دیکھا اتنی بہتان بازیاں، اتنی چیزیں جتنی پی ٹی آئی نے شروع کی، جتنا عمران خان نے یہ بہتانوں کے سلسلے شروع کیے. کسی پارٹی میں اتنا سب کچھ نہیں ہوتا تھا، ہوتی تھی چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں رہیں، لیکن طوفان بدتمیزی والا جو کام ہے نا وہ اس پارٹی نے شروع کیا. تو آج تو ریزائن کا بھی انہوں نے کہہ دیا ہے، پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز نے سارا ریزائن. ہاں تو الیکشن کروا لیے جائیں گے. تو اب الیکشن کی طرف جائیں گے یا اپوزیشن نہیں ہوگی؟ کیا بنے گا آگے ملک کی حالات جو سیاسی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ گورنمنٹ آ گئی، وزیر اعظم ماشاءاللہ سے منتخب ہو گئے، جن کو استعفیٰ دینا ہے وہاں پر الیکشن ہو جائے گا. جی جی. تو بس باقی جس کو دینا ہے وہ استعفیٰ دے دیں، اب وہ جائیں اپنے گھر اگر دینا ہے تو. یہ پرائم منسٹر صاحب کے اوپر مقدمات بھی ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گے جلدی؟ امید کر سکتے ہیں ہم کہ ابھی تک ایک بھی مقدمہ جو چل رہا ہے اس میں کوئی ایویڈنس، کوئی ثبوت، کوئی چیز، کوئی ایون ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ ثابت نہیں ہوئے، تو پھر وہ ان لوگوں کو جب بے وجہ کی سزائیں دی گئی ہیں، کوئی بھی چیز پروو نہیں ہوئی تھی، تب بھی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، تو وہ کیسز تو ختم ہونے ہی ہونے ہیں. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی جو کیس ہے، اور آپ سب لوگ اس کے گواہ ہیں کہ ہر پیشین لوگوں نے اٹینڈ کی ہے، اگر جیل میں ڈالا تو چپ کر کے گئے. اتنا سٹیمنا تھا عمران خان صاحب میں تو سامنے بیٹھتے نا. جی جی. کیوں سامنے نہیں بیٹھے؟ ان سے تو اچھا ان کا وہ جو صاحب ہیں، سوری مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا، جو ایک اکیلے بیٹھ کر انہوں نے جواب دیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو اتنی ہمت تھی، دل جگرا تھا تو آ کر بیٹھتے، فیس کرتے. نواز شریف صاحب نے فیس کیا تھا، اپنی بیگم کی کو بیمار چھوڑ کر، بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر یہاں پر اپنے آپ کو دینے آئے تھے، گورنمنٹ تھی ان کی، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ آئے تھے یہاں پر. آ کر انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو گرفتار. پتا تھا ان کو کہ آ کر گرفتاری ہی ہونی ہے. میڈم یہ عارف الوی صاحب کی آج واقعی طبیعت خراب ہوئی ہے یا وہ حلف لینا نہیں چاہتے تھے؟ کیا نہیں لینا چاہتے ہوں گے.
یا پریشرائز کیا جا رہا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب ہر ایک کوئی اپنی مرضی سے تو چلاتے ہیں. جی جی، بہت شکریہ میڈم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، تھینک یو. تھینک یو سو مچ. یہ میڈم آمنہ عاقل صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں، جو موجودہ سیاسی صورتحال پہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی. تو وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا معاملات چلائے ہیں. تو آج ان کا جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سلیکٹ ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے وہ مبارکباد بھی دے رہی تھی کہ ہمارا پرائم منسٹر آج بن گیا. اور وہ امید کرتی ہیں کہ جو یہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد بنا ہے، یہ مختلف جماعتوں کا جو اتحاد بنا ہے، وہ کنٹینیو رہے، اور کنٹینیو رہتے ہوئے اسی میں ہی بقا ہے، اور عوام کو حقیقی طور پہ ریلیف مہیا کر سکیں. انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.